حسین دغانی چاہیے آج یوں ذکر غم تشنا دغانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ارے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ارے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے آج یوں ذکر غم نعرہ سلوات پڑھ دیں سارے مل کر زینب کے لال رن کی فضاؤں پچھا گئے زینب کے لال رن کی فضاؤں پچھا گئے ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے گھبرا کے شمر نے عمر سعد
سعد سے کہا گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے زینب کے فاتحہ نظر شہدائے کربلا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أحد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی آج جناب اون محمد کا تذکرہ ہونا ہے جناب زینب کے دونوں شہزادوں کا. میں بس بطور مصائب بطور پرسا مرثی کے چند بند پیش کرتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ ان دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات پڑھ دیں سارے میں کر. باردی کا نعرہ صلوات پڑھیں. زینب جو ننگے پاؤں کھڑے تھے قریب در ارے زینب جو ننگے پاؤں کھڑے تھے قریب در عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئے نہ اب حضور مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر ارے لاکھوں سے لڑ رہے ہیں غضب آپ کے پسر زور آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اور اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا. یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گر گئے زینب کے دلربا عباس آؤ گر گئے زینب کے دلربا. ارے دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا اسنائے راہ میں علی اکبر نے کہا زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو ارے چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو
حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، پیاری بہن کے بیٹوں کا دیکھا جو شہنیا، تن چاک چاک ہے گلے صد برگ کی مثال، ارے الجھے ہیں پیچ کھائے ہوئے گیسوں کے بعد، اوڑے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لا، اوڑے ہیں ہونٹ چاند سے چہرے لہو سے لا، ماتھے ہیں شک سروں سے امام بھی دور ہے، اور سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے، چلائے گردنوں کے تلے ہاتھ دے کے شاہ، منہ سے ملاؤ منہ کے میرا حال ہے تباہ، آنکھوں میں دم تھا بولتے کیوں کر وہ رشک ماں، روتے تھے نبض دیکھ کے ابا سے عرش پا، روتے تھے نبض دیکھ کے ابا سے عرش جا، دنیا سے کوچ کرتے ہیں بچے پلے ہوئے، ارے ہاتھوں میں تھے حسین کے من کے ڈلے ہوئے، ارے کچھ کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے ماں، ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شہ انا، اور ایک لاش حضرت عباس نیک نا، خیمہ تھا سامنے کے بضاعت ہوئے تمام، خیمہ تھا سامنے کے بضاعت ہوئے تمام، جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں، ارے دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ میں، جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں، دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ میں، چلائے رو کے حضرت عباس نامور، چلائے رو کے حضرت عباس نامور، اور چھوٹا تمام ہو گیا یا شاہ بحر و بر، اور حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، ہائے ہائے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ہائے ہائے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ماں منتظر ہے بال پریشان کیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاش لیے ہوئے، ماں منتظر ہے بال پریشان کیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے
کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاش لیے ہوئے زینب جو ننگے پاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. درود پڑھ محمد علیہ. سورہ والذاریات کی آیت ارشاد پروردگار ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. وما اریدو، اور پھر اس کے بعد فرمایا پروردگار عالم نے میں ان سے یہ نہیں چاہتا، ما اریدو منہم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دیں. وما اریدو ان یطعمون، اور نہ ان سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، طعام دیں، غذا دیں. ان اللہ، یقیناً خدا ہی ہے کہ جو هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اس سب کو رزق دیتا ہے، اپنی تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اور اس کی طاقت ایسی ہے ذو القوة المتین کہ اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کوئی رخنا نہیں ڈال سکتا، شگاف نہیں ڈال سکتا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے حوالے سے دراڑ کو وجود میں نہیں لا سکتا، پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کسی چیز کو انفلٹریٹ نہیں کر سکتا. یہ خدا نے اپنی طاقت کے بارے میں بتایا. اب اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم کی اس آیت کے ذریعے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی کسی کو ایسا رزق دے گا جو اس بات کی دلیل بنے گا کہ رزق تم کو دیا خدا نے، فلاں بیماری سے اچھے ہو گئے، سیب کے چھلکے کی چائے بنا کر پی، فلاں مرض اچھا ہو گیا. عجیب بے قیمت سی چیز ہے سیب کا چھلکا، اتنی سی چیز. صاحب الائچی کھائی تو فلاں درد صحیح ہو گیا، لونگ کھائی تو فلاں درد صحیح ہو گیا. اب میں دردوں کے نام نہیں دوں گا ورنہ لوگ نوٹ کریں گے، سمجھیں گے مولانا کو حکمت آتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میرا شعبہ نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ سب چیزیں بہرحال جڑی بوٹیاں اور یہ تمام چیزیں انسان کی تکلیفوں کو اچھا کر دیتی ہیں. تو پروردگار نے رزق دیا. پروردگار کیا بات ہے تیری، اتنی سی لونگ میں ایسی شفا، سیب کے چھلکے میں ایسی شفا. تو یہ انسان کو تمام چیزیں پروردگار عالم کا رزق ہے. اب یہ رزق پروردگار عالم، ہر رزق جو پروردگار نے دیا اس میں اس کی توحید کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اب پروردگار عالم، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو ایسا رزق دے سکتا ہے خدا؟ کسی کو خدا ایسا رزق دے سکتا ہے کہ اس رزق سے بڑھ کر کوئی رزق نہ ہو؟ اور جب وہ رزق اس کے کسی عبد اور بندے کے پاس پہنچے تو اس کا وہ عبد اور بندہ توحید کی مجسم دلیل بن جائے. نہ ماننا یہ ایسا نہیں ہوگا. میں کھا کے تو دیکھیے، یہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ آئمہ نے بتایا، یہ کھا کے تو دیکھیے. کیا بات ہے، آئمہ پر آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا. بھائی فلاں لکڑی سے آپ جو مکے سے آتی ہے مسواک کر کے تو دیکھیے، وہاں زبردست حدیث میں کیا زبردست بات آئی ہے. دیکھیے آپ کھانا اس طرح سے کھا کر تو دیکھیے، آرام اس طرح سے کر کے تو دیکھیے. یہ سب کن چیزوں کے بارے میں؟ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہے کہ نہیں؟
پھر ایک دفعہ کہا جاتا ہے اور نا یہ مشکل ہے، دعا توسل پڑھیے، اور معذرت چاہتا ہوں، دعا توسل پڑھیے، اور دعا توسل پڑھنے کو ٹھیک ہے نا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے اس کو دعا توسل پڑھیے اور دعا توسل، جی یہاں کم آ رہی ہے، اچھا یہ میری اب صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے دخالت دی اس میں تو یہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ تھا مادی رزق کے بارے میں، یہ تھا مادی رزق کے بارے میں۔ اب کبھی مانوی رزق ہے، مولانا مشکل ہے، حل نہیں ہو رہی، کام نہیں ہو رہا، ہر دفتر میں گئے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، آئی جی، تھک گئے، سب کچھ کر کے تھک گئے۔ اب اپنے 12ویں آقا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، آپ نے پڑھی؟ کہا دیکھو اب 1000 دفعہ مولا عباس کی طرف سے بی بی ام المؤمنین کو صلوات پڑھتے جاؤ، اب یہاں پر نہیں چھپاؤں گا، لونگ اور الائچی میں چھپایا، یہاں نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ اگر یہاں چھپاؤں گا تو صاحب ہو سکتا ہے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، کیوں ان کی فضیلتوں کو چھپا رہے ہو؟ یہ ہیں ایسے، بتاؤ سب کو، 12واں آقا سے جڑنا سکھاؤ۔ دعائے توسل پڑھی مولانا، 1 ہفتے، 10 دن، 1 مہینہ، سب گھر والوں نے بیٹھ کر وضو کر کے صلوات پڑھنی شروع کی، درود پڑھنا شروع کیا، مولانا خود بخود چیزیں آہستہ آہستہ سدھرتی گئیں۔ تو اب جو لونگ اور الائچی کھا کر جو امام پر یقین آیا تھا نا، اب اس سے کہیں زیادہ یقین آئے گا دعائے توسل پڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ یقین آئے گا سورہ واقعہ پڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ یقین آئے گا ہر روز آسمان کے نیچے زیارت وارث پڑھ کر۔ مولانا ہر شخص نے جواب دے دیا تھا، مشکل حل ہو گئی۔ تو یہ آپ نے زیارت وارث پڑھی۔ زیارت وارث کیا ہے؟ بے جان صفحات پر الفاظ ہیں جن میں اپنی کوئی جان نہیں ہے، لیکن یہ اشہد انک یا ابا عبداللہ، یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں، یہ جس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ حقیقت اس میں جان ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کو آگے چلیے ساتھ میں، تو یہ جب آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولانا یقین آ گیا۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا خدا اپنے کسی بندے کو بالا ترین نعمت دے سکتا ہے، اور اس طرح سے کہ خدا کا خود وہ بندہ خدا کی سب سے بڑی نعمت بن جائے، کہ جس کے بعد کوئی نعمت نہ ہو؟ اب اگر خدا اپنے کسی ایسے بندے کو کوئی ایسی نعمت دے کہ جس کے بعد وہ بندہ خدا کا مجسم توحید بن جائے، تو پھر یہ خدا کا بندہ کیسا ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی خدا کا عبد ہو، عبد خدا کوئی ایسا ہو تو وہ اس عبودیت کی حفاظت کر پائے گا کہ جو عبودیت آسمانوں کے سینوں کو چیرتی ہوئی سدرۃ المنتہا سے آگے گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسمان میں سوراخ ہوئے، کیا روایت میں نہیں ہے، میں بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ ایک ایسے مقام پر گئے ختمی مرتبت کہ جو مقام معراج آپ جانتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب جب وہ عبودیت ایسی ہے، خوب توجہ کیجیے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروایا، جس نے لے کر گئی، کہاں تک لے کر گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ آیتیں دکھا سکیں۔ پاک ہے وہ ذات لے کر گئی وہاں تک، بندگی کے تمام مراحل کو عبور کرتے ہوئے۔ اب یہ کون ذات تھی؟ یہ آپ کے اور ہمارے ختمی مرتبت تھے۔ اب میرا سوال ہے قرآن مجید سے، پروردگار یہ جو عبودیت ہے ختمی مرتبت کی، تو چاہتا ہے کہ بعد والوں کو پتہ چلے کہ پتہ نہ چلے؟ قرآن سے سوال ہے، آپ سے نہیں۔ آواز آئے گی قرآن کی، بالکل پتہ چلے، اور واجب ہے کہ تم کو پتہ چلے، واجب ہے کہ علم حاصل کرو، نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرو بلکہ منہ بمنہ رتی برابر تمہارے اور ہمارے پیغمبر کے کاموں میں فرق نہ آئے، اپنے آپ کو پیغمبر سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ قرآن نے کہا، کہاں کہا، کس جگہ پر کہا؟ سورہ احزاب، وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس رسول کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ تھا، جس نے کھجور کے درختوں کے سب باغ برباد کروا دیے،
جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا رسول یہ نہیں ہے. ہمارا رسول ہے شب معراج والا, ہمارا رسول ہے قرآن مجید والا. تو اسوہ حسنہ ڈھونڈو. دوسرے مقام پر کیا کہا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم دیکھو اللہ سے محبت کرتے ہو, حبیب ان سے کہو تمہاری اتباع کریں. حبیب نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو چلیں دوبارہ اسی جملے کی طرف کہ پروردگار عالم نے جو مقام عبودیت پر لے کر گیا اپنے بندے کو, خدا چاہتا ہے کہ وہ مقام عبودیت وہاں عالم غیب میں چھپا نہ رہے, ظاہر ہو. نہیں مولانا آپ کی بات نہیں مان رہا, خدا نہیں چاہتا ظاہر ہو, تو اسوہ حسنہ کا حکم کیوں دیا؟ اتباع رسول کا حکم کیوں دیا؟ کیوں کہا رسول کو دیکھتے رہو؟ رسول اگر سجدے میں دونوں آنکھوں کے ذریعے فرض کیجئے ناک کی نوک کو دیکھے تم بھی دیکھو گے, نماز میں زیادہ ثواب ملے گا. رسول اگر گرم پانی سے روزہ کھولتے تھے تم بھی کھولو. پروردگار روزہ ختم ہو گیا آپ جیسے بھی کھولیں. اتنی باریک سیرت ہے ختمی مرتبت کی کہ کسی بھی چیز سے انحراف اور روح گردانی نہیں کرنی. اب ایک اس سے بڑا مسئلہ آ گیا. کیا مسئلہ آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, پروردگار عالم سورہ رحمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پروردگار نے خلق الانسان, اور پھر اس کے بعد دو خصوصیتیں, علمہ البیان, علمہ القرآن. یہ جو علمہ القرآن ہے, یہ جو علمہ البیان ہے, خوب توجہ کیجیے گا. میں بڑے شک کی کیفیت سے گزر رہا ہوں کہ جب میں نتیجہ دوں گا تو نتیجہ تک آپ پہنچیں گے. آپ کی ذہانت پہ شک نہیں ہے, مجھے اپنے بیان پہ شک ہے کہ کس طرح سے سمیٹوں اس بات کو, لیکن آپ کی ذہانت میرے بیان کی خامی کو اس کی تلافی کر دے گی. یہ 4-5 دن سے تو یہی دیکھ رہا ہوں میں. رحمان کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے. الرحمن کیا تقاضا ہے؟ جب خدا نے کہا الرحمن, کیا تعارف کروا رہا ہے؟ بھائی ہم نے انسان کو بنایا, خلق الانسان. پھر تو نے نعمت کیا دی انسان کو؟ علمہ البیان. اور اس بیان سے پہلے کیا نعمت دی؟ علمہ القرآن. اس کا مطلب ہے کہ رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ دیکھو ہم نے پہلے ایک انسان بنایا, پھر اس کے بعد قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن سکھایا. وعلمہ البیان, اور انسان کو ہم نے بیان بھی سکھایا. یہ بیان کیا ہے؟ بیان ہے کیا؟ اب بیان کی لغت میں کیا معنی ہے چھوڑ دیجئے. بیان یعنی کسی چیز کا اظہار کرنا. آپ تھکے میں چہرہ کچھ اور بتائے گا, خوش ہیں چہرہ کچھ اور بتائے گا. غصے میں چہرہ کچھ اور بتائے گا, خوش ہیں چہرہ کچھ اور بتائے گا. گھبرا رہے ہیں چہرہ کچھ اور بتائے گا. خون کا دباؤ بڑھا ہوا ہے چہرہ کچھ اور بتائے گا. خون کا دباؤ گر رہا ہے چہرہ کچھ اور بتائے گا. ہر دنیا میں آنے والا بچہ رو کر بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. رونا حیات کی علامت ہے. بدن میں درد یہ بتاتا ہے کہ جا کر علاج کراؤ. کھڑکی سے آپ نے پردے کو ہٹایا, دیکھا بادل چھائے ہوئے ہیں, تاریکی ہے ہر طرف, یہ بیان ہے کہ بارش ہونے والی ہے. شدید دھوپ نکل چکی ہے, بیان ہے کہ 2 بجے شدید گرمی ہو جائے گی. اور ایک کے بعد ایک بیان. کھڑکی سے آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا, اچانک دیکھا درختوں پر تر و تازہ پتے نکل آئے ہیں, سمجھ گیا بہار کا آغاز ہو گیا. کھڑکی پر سے پردہ ہٹا کر دیکھا پتے گر چکے ہیں, آپ سمجھ گئے کہ پت جھڑ کا خزاں کا آغاز ہو گیا. ہر کام جو اس سرزمین پر, اس معاشرے پر, اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ بیان ہے ایک حقیقت کا. پتا گرا آپ سمجھے خزاں آ چکی, تر و تازہ پھول پودے نکلے آپ سمجھے کہ بہار آ چکی. بہار کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ پتا نکلے؟ اب یہ نشانی ہے ایک چیز کے ثبوت کی. اس بات کی کیا علامت ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, سر میں شدید درد ہو رہا ہے, جا کر چیک کروائے, اس نے کہا آرام کیجئے. تو یہ تمام کے تمام بیان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا بیان سب سے مشکل ہے. کیوں قرآن کا بیان سب سے مشکل ہے؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افتمارونہ علی ما یری, تم ہمارے حبیب سے بحث کرو گے بلا وجہ کی, ہمارے حبیب سے آ کر بحث برائے بحث کرو گے. علی ما یری,
ہمارا حبیب آیتوں کی حقیقتوں کو دیکھ چکا ہے، تم الفاظ کو پڑھ رہے ہو۔ پروردگار کچھ ایسا پتا بتا کہ تیری رحمانیت کا مظہر بھی ہو، اور قرآن کو جب وہ بیان کرے تو اس کے بیان میں کسی کو شک نہ ہو، اور وہ ایسا نہ ہو کہ تیرے حبیب سے بلا وجہ کی بحث کرے۔ اگر منزل فکر یہاں تک آ گئی، اب اگلی آیت سن لیجیے سورہ قیامت کی، ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ ان علینا بیانہ کا مطلب کیا ہے؟ حبیب دیکھو، ہم نے قرآن تم پر نازل کیا اور تم کو پڑھنا بھی سکھایا، ہم پڑھ کے سکھائیں گے تم کو۔ آسان ترین ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کی پیچیدگیوں میں نہیں جا رہا۔ جب ہم تمہیں پڑھ کے سکھا دیں نا، بتا دیں قرآن، تو فاتبع قرآن، تو جیسے ہم نے تم کو قرآن دے دیا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو اب یہ میرے جملے بھی شامل ہیں اس میں، قرآن کے آیت کا ترجمہ بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان علینا بیانہ، دیکھو گھبراؤ مت، اس کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کس طرح سے بیان کی ذمہ داری؟ پروردگار عالم کی ہے۔ یہ ذمہ داری خدا رسول خدا کو نہیں دے رہا، نازل ہوا رسول خدا پر، کہہ رہا ہے بیان ہم کریں گے، بھیجا ہم نے، پڑھنا ہم نے تم کو سکھایا، اکٹھا ہم نے کروایا، لیکن بیان قرآن کا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بیان قرآن کے خدا کی ذمہ داری کیا مطلب؟ یعنی پروردگار شاید حبیب کے دل میں ایک خواہش آئی ہو، ایک دعا آئی ہو کہ پروردگار میں تو 10 ہجری کو چلا جاؤں گا، میرے بعد اس قرآن کا کیا ہوگا؟ سورہ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ حبیب یہ قرآن ہم نے تم پر نازل کیا تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کے تک لاؤ۔ پروردگار حبیب چلے گئے 10 ہجری میں، ہدایت کا ایک حصہ چلا گیا، قرآن باقی ہے۔ اگر آج کوئی کافر آ کر کہے کہ بھئی ہم تو مسلمان نہیں ہو رہے، کہاں ہے بیان؟ لہٰذا اب چلیے، اور کس طرح سے بتاؤں میں آپ کو، چلیے آپ کہاں پر؟ شیخ محمد عبدہ، کون ہے یہ انسان؟ مفتی مصر ہیں جامع ازہر کے۔ جب میں جملے یہ پڑھوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ میری بھی سمجھ میں کیونکہ نہیں آ رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ ہم لوگ سب معمول 4 جملے رٹ کے آ گئے، مولا کے کلمات کے، عزت دے دیتا ہے خدا، ورنہ کہاں معارف اہل بیت، کہاں انسان اپنے اوقات پہ رہے تو خود بھی سکون سے رہے گا، خدا کو بھی پریشانی نہیں دے گا۔ عجیب جملہ ہے۔ شیخ محمد عبدہ مفتی ہیں جامع ازہر کے۔ تقریر کی تمہید یاد ہے آپ سب کو؟ بیان، قرآن، جمع قرآن، سنت رسول، رحمان کی رحمانیت۔ اب آئیے ان جملوں پر۔ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک خدا نے قدر الہی نے مجھے توفیق دی، قد اوفى لحکم القدر بالاطلاع علی نہج البلاغہ۔ یہ کتاب نہج البلاغہ میرے سامنے آئی تو فرماتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، ہیں تو غیر معصوم، عالم ہیں بہت بڑے لیکن غیر معصوم ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جب غیر معصوم بھی معصوم کے جملوں کی رعنائی کو دیکھے تو اس کی زبان کس انداز سے گفتگو کرتی ہے۔ فما اصبتہ بتبلبل بال وتزاحم اشغال وعطلۃ من اعمال۔ کیا مجھے کتاب ملی، اچانک بیٹھا ہوا تھا، تھپیاں رکھی تھی کتابوں کی، میں نے کہا بھائی یہ کون سی کتاب ہے نہج البلاغہ، میں نے کھینچی، یہ بھی دیکھوں، مصادفتاً بلا تعمل، میں نے مجھے ذہن میں نہیں تھا نہج البلاغہ، نکل جاتی ہے نا آپ کی کبھی کوئی کتاب ذہن سے، ارے ہاں اچھا تحفۃ العوام بھی گھر میں، دیکھو تو لا کے کہاں رکھی ہے، ہوتا ہے، تو اصبتہ بلا تعمل۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب مجھے ملا تو کیفیت یہ تھی، وتعطل من عطلۃ من اعمال تبلبل بال وتزاحم اشغال۔ دل کی کیفیت ایسی تھی کہ عجیب ایک پریشانیوں پہ پریشانی آ رہی تھی، تصنیف، تالیف، تدریس چھوڑ چکا تھا،
عجیب پریشانی تھی، کوفت کا عالم تھا، تبلبل بال، فکر جو تھی عجیب مشغول تھی، مشوش تھی، ذہن بکھرا ہوا تھا، یعنی روحانی اور روحی طور سے بے سر و سامانی کے عالم میں تھا. یہ علامہ ہلی کے الفاظ نہیں ہیں. پھر فرمایا جب میں نے دیکھا فحسبتہ تسلیہ وحیلۃ للتخلیہ، جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو میری سمجھ میں آیا کہ کیا سکون دل کا باعث ہے اور دل کے غموں کو، اضطراب اور پریشانیوں کو نکال پھینکنے کا وسیلہ ہے. فتصفحت بعض صفحات وتأملت جملا من عبارات. خوب توجہ کیجیے گا، نہج البلاغہ امیر المومنین کے علم کا کچھ حقیر سا قطرہ ہے. نہج البلاغہ مولا کے علم کا، علی بن ابی طالب کے علم کے حقیر سے قطرے کو دیکھ کر جو یہ کہے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ سلمان فارسی جس کا ہاتھ علی کی ابا کو تھام چکا ہے وہ کیا کہا ہوگا. کہا کہ میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ عجیب پڑھ رہا ہوں، کوئی شیخ محمد عبدہو سے جا کر پوچھے حضور پاکستان میں ہوتے تو آپ گلی میں باہر نہیں نکل پاتے، وہ تو مصر ہے، فکر کی لبرٹی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. مصری بڑے ایک آزاد طبع ان کی ہے علمی لحاظ سے. کہتے بھائی علمی دلیل لاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، شیعہ و سنی و مالکی و حنبلی، علمی دلیل لاؤ. مصر کے لوگوں میں ایک آزادی ہے. اب میں ڈرتے ڈرتے ایک سوال پیش کر رہا ہوں، اگر گناہ کیا ہے تو شیخ محمد عبدہو نے کیا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. میں شیخ عبدہو سے کہوں گا شیخ عبدہو صاحب آپ مفتی ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، اگر تبلبل بال تھا وہ تزاحم اشغال تھا، وہ عطلۃ من اعمال تھا، اضطراب، پریشانی، ایک عجیب کوفت کی طبیعت، ذہن مشوش، تو آپ بیٹھے ہوئے کیوں کہ قرآن کیوں نہیں کھولا؟ تو قرآن جا کے پڑھتے. یعنی کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ کوئی عبادت اسے نہیں سوچتی، وہ کہتا کیا کروں. اسی لیے فرمایا قد اوفى لحکم القدر بالاطلاع علی کتاب نہج البلاغہ. اچانک میں نے دیکھا اور کھینچ لی. میں ہوتا شیخ عبدہو سے کہتا ہے شیخ صاحب دیکھیے قضاء و قدر نہیں ہے، ایک طرفہ علی بن ابی طالب کا لطف شامل حال ہوا ہے آپ کے. تو اب آپ سمجھے کہ شیخ محمد عبدہو کو سکون کیوں ملا. فحسبتہ تسلیہ وحیلۃ للتخلیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہج البلاغہ قرآن ہی کی چھوٹی بہن ہے. بیان قرآن جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک دل کو سکون نہیں ملے گا. کتاب میں لکھا ہوا ہے میڈیکل کی، پیراسیٹامول ایسے، وہ نسخہ پڑھ کر آپ کا سر کا درد نہیں جائے گا، جب اس نسخے کو لے کر کوئی آپ کو دوا کا طریقہ بتائے گا تب درد جائے گا. قرآن نے گفتگو کی ہے خاص انداز میں، علی ابن ابی طالب نے اس قرآن کی گفتگو کو پیش کیا. اب سنتے رہیے گا اس بات کو. اور پھر فرمایا عجیب جملہ ہے وحیلۃ للتخلیہ. اور پھر فرمایا پڑھتا گیا. پھر فرماتے ہیں مقدمے میں فکان یخیل الی فی کل مقام ان حروبا شبت وغارات شنت. جیسے جیسے پڑھتا گیا مجھے لگا کہ حروبا شبت وغارات شنت. نہج البلاغہ کو جیسے جیسے پڑھتا گیا مجھے لگا کہ گھمسان کا رن چھڑا ہوا، ایک عجیب جنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف تباہیاں مچی ہوئی ہیں. کیا مطلب تباہیاں مچی ہوئی ہیں؟ فرمایا وَلِلرَّيْبِ وَأَنَّ لِلْأَوْهَامِ عِرَامًا وَلِلرَّيْبِ دِعَارًا. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہم کپ کپ آ رہے ہیں اس کتاب میں، اور ریب اور شک ان کی حالت یہ ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ شک انتہائی گھٹیا مقام پر تنزل کر چکا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، جب آپ کسی کتاب کو پڑھیں اور تمام شکوک دور ہو جائیں اور جب بھی شک آئے روح آپ کو بتا دے کہ دیکھو یہ شک ہے، اسے گھٹیا مقام پر رکھو، دل میں نہ آنے دینا، دماغ میں نہ آنے دینا. فرمانے جیسے جیسے میں کتاب پڑھتا گیا وَإِنَّ لِلشَّكِّ لِلْأَوْهَامِ عِرَامًا وَلِلرَّيْبِ دِعَارًا.
اوہام اور شک برباد ہو چکے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ جُحَافِلِ الْكِتَابَةِ وَكَتَائِبِ الذَّرَابَةِ فِي عُقُودِ النِّظَامِ وَصُفُوفِ الانتظام. فرماتے ہیں جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا مجھے دکھا کہ عجیب جملہ ہے طلاقت لسان. اب دیکھیے کتنے بھونڈے طریقے سے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے, ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اچھے طریقے سے, لیکن سنیے آپ اس کو, کیونکہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, اب ان بچوں کی اردو مجھے پتہ ہے کہاں ہے. جحافل الخطابہ و کتائب الذرابہ, فرمایا فوجیں جو ہیں نا خطابت کی اور تقریر کی, وہ کتائب الذرابہ اور تیزی کے ساتھ تقریر کے دوران جب زبان چلتی ہے تو اس کے لشکر چل چکے ہیں. نہج البلاغہ پڑھنے کے دوران مجھے لگا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا عجیب جملہ کہ وَأَنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَةِ صَوْلَةً, اور میں نے یہ دیکھا کہ بلاغت کی ایک حکومت ہے اور فصاحت کے تابڑ توڑ حملے ہیں. بلاغت اور فصاحت میں کیا فرق ہے؟ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ تک پہنچ جائے. فصاحت کا مطلب یہ کہ جب مطلب پہنچے تو بڑے خوبصورت الفاظ کے ذریعے پہنچے. کوئی چیز فصیح ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بلیغ نہ ہو. کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ بلیغ ہو فصیح نہ ہو. فصاحت یعنی خوبصورت آسان ادا کیے جانے والے الفاظ. بلاغت جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ مطلب پہنچ جائے. اب فرض کیجئے میں انیس سے مدد لوں, یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر. آسانی سے ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں انیس سے مدد لوں, امام حسین خطبہ دے رہے ہیں کربلا کے میدان میں. اب فوج یزیدی کے سامنے امام حسین اپنے بابا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. کس کے پدر کا نام جناب امیر ہے, کس کا پدر رسول خدا کا وزیر ہے, کون و مقام کون بشیر و نذیر ہے, وہ کون ہے جو صاحب تاج و سریر ہے, بنیاد کفر کس نے جہاں سے مٹائی ہے, کس نے نبی کے دوش پر معراج پائی ہے. میں انیس نہیں سنا رہا آپ کو, میں بتا رہا ہوں کتنی آسان الفاظ ہیں. اچھا, ولادت, پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے, اتری جسے یہ تیغ دو پیکر وہ کون ہے, توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے, چیرا ہے جس نے قلعہ اجدر وہ کون ہے. سب کافروں کو کس نے مطیع خدا کیا, باطل کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا. حق نے کیا عطا پہ عطا, حل عطا کسے, کونین میں ملا شرف انما کسے, کہتی ہے خلق بادشاہ قل کفا کسے. دنیا میں کون منتظم کائنات ہے, کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے. مجھے بتائیے کہ میری زبان کو ادائیگی کے دوران اٹکی, الفاظ آسان تھے اور گہرائی کتنی. یہ فصاحت اور بلاغت دونوں ہے. غور کیا آپ نے؟ لہذا فصاحت اور بلاغت دونوں یہاں پر ہے. فرما رہے ہیں جناب شیخ محمد عبدہ وَإِنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَةِ صَوْلَةً وَأَنَّ جُحَافِلِ الْكِتَابَةِ وَالذَّرَائِبِ الْعَجِيبَةِ وَكَتَائِبِ الذَّرَابَةِ فِي عُقُودِ النِّظَامِ وَصُفُوفِ الانتظام. میں دیکھ رہا ہوں نہج البلاغہ کو پڑھتے ہوئے کہ فصاحت و بلاغت کی ایک حکومت ہے اور فصاحت کی ایک حکومت ہے اور بلاغت کی ایک حکمرانی ہے اور فصاحت کے حملے ہیں. یہ فصاحت کے حملے کیسے ہیں؟ یہ فصاحت کے حملے کیسے ہیں؟ دیکھیے نتیجہ دینے میں مجھے 5 منٹ لگیں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے بات جو ہے وہ تمہید اس کی پوری ہو جائے. وَأَنَّ لِلْفَصَاحَةِ صَوْلَةً, اور فصاحت کا بڑا ایک عجیب حملہ ہے. یہ فصاحت کے حملے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بھانجے سے کہا جناب امیر نے خطبہ دو, کوفے میں پتھر رکھا, کہا اس پہ چڑھ کے خطبہ دو. بھانجا چڑھا, جوزہ ابن حبیرہ مخزومی,
دیکھا ماموں سامنے کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب، یہاں پر 10 5 6 مرجے آ کر بیٹھ جائیں تو میں کیسے بات کروں گا؟ اور وہاں پر وہ جس کی ابا کی گر جھڑ جائے تو ہزاروں مراجے کروڑوں مراجے فنا ہو جائیں. تو حبیرہ جوہدہ ابن حبیرہ مخزومی خطبہ نہیں دے سکے. مولانا نے کہا نیچے آؤ، خود تشریف فرما ہوئے پتھر پہ گئے ممبر پہ، اور اس کے بعد کا دیکھو نحن انا لامراء الکلام، ہم ہیں کلام کے شہنشاہ. یہ کیوں کہا مولانا؟ لگتا یہ ہے کہ تعلق تھا، بھانجا تھا جناب امیر کا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھانجا بات نہیں کر سکا. تو مولانا نے سب سے پہلے تو کہا انا لامراء الکلام. دیکھو کلام کے اگر شہنشاہ تم کو چاہیے اور کلام کے بادشاہ اگر چاہیے تو وہ آل رسول میں ملیں گے، فاطمہ کی اولاد میں ملیں گے، علی کے بیٹوں میں ملیں گے. جودہ ابن حبیرہ مخزومی کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ علی کی فصاحت و بلاغت کا وارث ہے. علی کی فصاحت و بلاغت کے وارث وہ دونوں چاند سے بیٹے ہیں رسول خدا کے. یہ میں اپنی تشریح پیش کر رہا ہوں. لہٰذا تشریف فرما ہوئے اور فرمایا دیکھو عجیب ہے، ان لامراء الکلام فینا تنشبت عروقہ وعلینا تحدلت غصونہ. کلام کی جڑیں، فصاحت و بلاغت کی جڑیں ہمارے صحنوں سے اگتی ہیں. سنیے اپنے مولا کا جملہ، جب اگتی ہیں آپ کے صحن سے تو درخت پھیلتا ہے تو شاخیں کہاں تک جاتی ہیں یا علی؟ پھل کس کے یہاں گرتا ہے؟ فرمایا وہ علینا تحدلت غصونہ، جڑیں بھی ہمارے صحن میں ہیں، شاخیں بھی ہم پر پھلوں کو گراتی ہیں. ہمارے بعد کسی کے پاس فصاحت و بلاغت کو نہ ڈھونڈنا. لہذا فرمایا وَإِنَّ لِلْبَلَاغَةِ دَوْلَةً وَلِلْفَصَاحَةِ صَوْلَةً وَأَنَّ جَحَافِلِ الْبَلَاغَةِ وَضَرَائِبِ الْخِطَابَةِ فِي عُقُودِ النِّظَامِ وَصُفُوفِ الْانْتِظَام. بلاغت و فصاحت اور تیزی کے ساتھ، بلاغت و فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا. دیکھیے تیزی کے ساتھ کوئی بھی بچہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن بلاغت اور فصاحت اور الفاظ کی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر ان عربوں کے سامنے گفتگو کرنا کہ جو ایک معلقات سبا کو رٹ کر بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں جناب شیخ محمد عبدو کہ بلاغت و ضرابت و طلاقت لسان و فصاحت کی ایک کے بعد ایک فوج ہے جو نہج البلاغہ میں اپنے وجود کو دکھا رہی ہے، ایک کے بعد ایک پلٹن ہے. یعنی علی کی فصاحت و بلاغت کی صفحے پہ ختم نہیں ہو رہی. ایک صفحہ پلٹتا ہوں بلاغت کی ایک اور فوج، اگلا صفحہ پلٹتا ہوں فصاحت کا ایک اور لشکر، بلاغت کی ایک اور حکومت، فصاحت کا ایک اور حملہ آتا ہے. وَأَنَّ جُحَافِ الْكِتَابَةِ وَكَتَائِبِ الضَّرَابَةِ فی عقود النظام صفوف الانتظام. اللہ وَأَنَّ، اب یہ جو حکومت ہے، یہ جو صفیں جس لشکر کی بنی ہوئی ہیں، اس لشکر بلاغت کا سپہ سالار کون ہے؟ یہ جو فصاحت و بلاغت کی بادشاہت ہے، اس کی حکمرانی ہے کس کے ہاتھ میں؟ فرمایا الا وَإِنَّ بَاسِلَ تِلْكَ الدَّوْلَةِ وَحَامِلُ تِلْكَ الصَّوْلَةِ هو حامل لوائها الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یعنی کیا مطلب؟ ابھی گفتگو کے بارے میں، عربی کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں دیکھو نبی کے صحابیوں میں شیخ محمد عبدہ مصر کا مفتی اعظم گواہی دے رہا ہوں، اگر فصاحت و بلاغت دیکھنی ہے تو آؤ نہج البلاغہ میں دیکھو. میں کہوں گا یا شیخ محمد صاحب، نہج البلاغہ علی بن ابی طالب کے علم کا ایک حقیر سا قطرہ ہے، جو حقیر سے قطرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے سکون مل گیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب سے مدد مانگتے ہیں، نعت علی پڑھتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے، تو کیوں ملتا ہے؟ جو الفاظ کو دیکھ کے سکون پالے تو ولایت میں غوطہ زن ہوگا تو کیا سکون ملے گا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. وَكُنْتُ أَحَسُّ بِالتَّغَيُّرِ الْمَشَاهِدِ وَتَحَوُّلِ الْمَعَاهِدِ. اور میں جب بھی ایک کے بعد دوسرا صفحہ پلٹ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا. کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ میں دیکھ رہا تھا تغیر المشاہد. ہر صفحہ پلٹ رہا ہوں ایک عجیب ہی تصویر نظر آ رہی ہے. شیخ محمد عبدو صاحب، علی نے پینٹنگ نہیں بنائی ہے نہج البلاغہ میں، علی نے الفاظ لکھے ہیں. مشاہد یعنی دیکھ رہا ہوں. یہ الفاظ کے ذریعے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب نے تو کہا کہ دیکھو این العین فلا عین لا کیف الکیف فلا کیفیت لا. خدا کی جب توصیف کر رہے ہیں تو الفاظ کے ذریعے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ منظر بدل رہے ہیں. تو نہج البلاغہ منظر کی کتاب نہیں ہے، تقریروں کی کتاب ہے، خطبوں کی کتاب ہے. تو اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ مانا اتنا آپ رک کیوں رہے ہیں؟ حضور عالم ہے. صحیح بخاری پڑھ کے بیٹھے ہیں، ترمذی پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سنن مسلم، سنن ابن ماجہ، نسائی، کتب اربع، اصول کافی، بہار الانوار، یہ سب شیعہ سنی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں شیخ محمد عبدو. اس کے بعد فرما رہے ہیں میری گمشدہ چیز مجھے نہج البلاغہ میں ملی. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے سکون ملا، فرما رہے احس بتغیر المشاہد و تحول المعاہد. یہ معاہد کا مشاہد سے فرق کیا ہے؟ مشاہد کہتے ہیں جو چیز دکھ رہی ہو، معاہد کہتے ہیں جو آپ کے ذہن کے تصورات ہوں. یعنی میں نے دیکھا کہ جو میرے ذہن میں تصور تھے عقبہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، انسان کے بارے میں، حیات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جنت و جہنم اور عبادت و تقوی اور پاکیزگی کے بارے میں، علی ابن ابی طالب نے میری یادداشتوں میں کو تہوبالا کر دیا. یہ ہے معاہد. تغیر المشاہد کا مطلب کیا ہے؟ ہر صفحہ پلٹ رہا ہوں ایک نیا منظر دکھ رہا ہے. حضور پھر میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا یہ منظر کیوں دکھ رہا ہے؟ تقریر میں منظر کیسے دکھے گا؟ اب آپ ایک مہربانی کیجئے مجھ پر، وہ یہ درود پڑھ دیجئے. اس طرف چلیے کہ علی بن ابی طالب خطبوں کے ذریعے دکھا کیا رہے ہیں. تقریر کب آپ کو کوئی چیز دکھاتی ہے؟ یہاں تک ساتھ ساتھ ہے. جوشمندی آبادی کی طرف چلیے. انکار کبریا کے براہین ہیں طویل، نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل، اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل، توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل. اب کو وکیل بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو جائے، یہ وکیل وہ والا وکیل نہیں ہے جو عدالت میں جاتا ہے. وکیل کا مطلب جو شخص بھی بحث کر رہا ہے. انکار کبریا کے براہین ہے طویل، ایتھیزم پھیل رہا ہے. انکار کبریا کے براہین ہے طویل، توحید کے خلاف ہے دنیا کا ہر وکیل، نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل، اس دور میں وجود خدا کی نہیں کفیل. ہاں باب امن کھول در فتنہ بند کر. کس سے مخاطب ہے جوش؟ ہاں باب امن کھول در فتنہ بند کر، ہاتھوں پر ناطقے کے خدا کو بلند کر. علی تو خدا کی گفتگو کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چل. نقاش و نقش و صانع و مصنوع کی دلیل. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. شم ذات خدا کی ذات کی خصوصیات کس نے دیکھی ہیں؟ صفات، اسما، رحیم، کریم، جنت بنائی، جہنم بنائی، یہ آپ نے دیکھا ہے. جوش فرما رہے ہیں کہ ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا. الفاظ جب تیرے نکلیں گے نا اے علی تیرے زبان مبارک سے، تو خدا کی توحید کی شمع تو جلائے گا اپنے خطبوں کے ذریعے. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. لیلائے حق یعنی وہ لیلا جس کے پیچھے مجنو دیوانہ ہے. ہر عاشق خدا خدا کے عشق میں دیوانہ ہے. خدا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا.
یہ جو لیلائے حق ہے نا، اس کو تقریر کے کجاوے میں اماری میں بٹھا، بخدا وقت ہوتا میں مزید تشریح کرتا. اماری ہے محدود، خدا ہے لامحدود. اس لامحدود کو محدود اماری میں کس میں دم ہے کہ بٹھا سکے سوائے اس کے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. ہاں عجیب ہے، شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا. اب اگلا جملہ سنیے، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. علی جب یہ تیرے خطبے سنیں گے تو سنیں گے کانوں سے، لیکن ان کے کانوں کو وہ آنکھ بنا دے جو حقیقت تک پہنچے. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. اے علی یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا. اب آپ سمجھے کہ کن تو احس بتغیر المشاہد و تحول المعاہد. ہر صفحہ شیخ محمد پلٹ رہے ہیں، محمد عبدو ہر صفحہ پلٹ رہے ہیں، کبھی پرانے باطل خیالات ٹوٹ رہے ہیں، کبھی منظر بدل رہے ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں. آنکھوں سے پڑھیں گے، ہر چیز جس کے بارے میں جناب امیر گفتگو فرما رہے ہیں وہ آنکھوں سے دکھے گی. کانوں سے خطبے سنتے تو کان کو تمہارے علی آنکھ بنا دیتا. بھائی کیوں نہ بنائے علی تمہارے کانوں کو آنکھ، کیوں نہ بنائے؟ اس کا ہاتھ، علی بن ابی طالب کا ہاتھ تھوڑی خدا کا ہاتھ ہے. عقیدے کو درست کیجئے، مولا علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ نہیں ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ ید اللہ الباسطہ، تو خدا کا ہاتھ ہے. اے علی تو خدا کا وہ ہاتھ ہے جو ہر مقام پر پھیلا ہوا ہے. السلام علی وجہ اللہ المضی. امیر مومن کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے. درست کرو عقائد اپنے. امیر مومن کا چہرہ خدا کا چہرہ نہیں ہے. ذات علی بن ابی طالب خدا کا چہرہ نہیں ہے. ذات علی خدا کا دمکتا ہوا چہرہ ہے. السلام علیک یا وجہ اللہ المضی و نورہ الجلی و ثمرہ الجنی. اے علی تو عالم توحید کا پکا ہوا پھل ہے. جب پھل پک جاتا ہے نا تو اب اس میں کوئی چیز شامل نہیں کی جا سکتی. جو بھی شامل کرو گے پھل کو برباد کر دے گی. یہ پھل کہاں پر پکا؟ السلام علی الثمر الجنی وجہ اللہ المضی ید اللہ الباسطہ. علی کے کان خدا کے کان ہے غلط. وہ اذنہ الوعیہ، مولا تو سرتاپا خدا کا وہ کان ہے جو ہر آواز اپنے وجود میں لے رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علمہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نبی کے پیچھے چلو. کیسے چلو گے؟ نبی کی ذات خلاصہ ہوتی ہے قرآن میں. اب رسول 10 ہجری کو جائیں تو پریشانی کے عالم میں دنیا سے جائیں یا سکون کے ساتھ جائیں؟ اگر میں بتاؤں جب رسول دنیا سے گئے تو بڑے اضطراب کے عالم میں گئے، پریشانی کے عالم میں گئے. آپ کو تکلیف ہوگی نا تمام مسلمانوں کو، ہے کہ نہیں؟ اگر میں کہوں رسول بڑے ایک چیز کا سکون تھا رسول کو، اس سکون کے ساتھ گئے، اگر میں سمجھاؤں جملہ مناسب نہیں ہے کیونکہ رسول خدا سکون کے ساتھ نہیں گئے. وہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ ایک الگ زاویہ ہے. جناب ختم مرتبت کو سیدہ کے مصائب سے لے کر حجت ابن حسن کے مصائب سب آنکھوں کے سامنے ہیں، لہذا سکون کی کیفیت سے نہیں گئے. لیکن سکون ایک لحاظ سے تھا. کس لحاظ سے تھا؟ کہ ہے کوئی ایسا کہ جو قرآن کی حقیقت کو اسی طرح سے بتا سکتا ہے جیسے میں لے کر آیا تھا. یا رسول اللہ بتا کے تو جاتے کہ کون ہے. ختمی مرتبت فرمائیں گے کہ میں نے تم کو نہیں بتایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. میں نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا،
قرآن نازل کیا، تم کو میں نے نہیں بتایا تھا خدا نے ذمہ داری لی تھی، حبیب بیان ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ جو نبی نے خدا سے دعا کی خدایا کوئی تو دے، یہ علی رسول خدا کی آغوش میں نہیں آئے 13 رجب کو، یہ خدا نے قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہاتھوں میں دی ہے. لہذا اس گھرانے کا بچہ بچہ بیان قرآن میں شامل ہے، اس گھرانے کا بچہ بچہ. حکم آج جناب اون محمد کے ذکر کا. ان دونوں بچوں کی جنگ کوئی طویل تو نہیں تھی، پھر کیوں ذکر ہوتا ہے نا؟ وجہ سوال ہے. پہلی بات تو یہ اکرامن لوجہ جعفر طیار، جناب جعفر طیار کا احترام، دادا جعفر طیار ہیں ان کے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ نانا علی مرتضیٰ ہیں. اور تیسری سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں اب کیا ہے؟ عجیب بات ہے، ان دونوں شہزادوں کی مادر گرامی کے سلسلے میں بی بی زینب، کہ آپ کو بی بی زینب ہمیشہ اہل بیت کے غم میں غمگین دکھائی دیں گی. یعنی اہل بیت کی شخصیات اپنے اپنے امتحان دے کر دنیا سے جاتی رہیں، لیکن اس شہزادی نے ہر غم کو اپنے وجود پر برداشت کیا. میں ان دو شہزادوں کے بارے میں کیا کہوں؟ انیس سے مدد لیتا ہوں. مرقع کھینچا ہے انیس نے، زبان حال بتائیے جناب زینب کی. اب باری آئی بنو ہاشم کی. علی اکبر قربان ہو چکے. جب علی اکبر قربان ہو چکے تب ایک ایک کر کے بنو ہاشم گئے، یہاں تک کہ اب اولاد عقیل اور اولاد امیر المومنین کی باری آئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ماں کس مقام پر ہے عظمت کے کہ جو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہے. انیس فرماتے ہیں کہ زینب جب تیار کر رہی ہیں نا بھائی پر سے صدقہ کرنے کے لیے، تو فرماتی ہیں کہ عجیب جملہ ہے، دیکھو بیٹو تم جا رہے ہو شہید ہونے کے لیے، برزخ میں اگر تم سے کوئی پوچھے سوال و جواب کرے تو اب جناب زینب کے جملے سنیے. روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان. اگر عالم برزخ میں تم سے کوئی سوال کرے منکر نکیر آ کر تو جواب دینا، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے. جب یہ ماں زینب علیہ، یہ مخدرہ، یہ عفیفہ، عقیدہ بنی ہاشم، بخدا اتنے عجیب مصائب ہیں، رخصت کر رہی ہیں اپنے بیٹوں کو، تو ذرا قلب مقدس کی حالت تو دیکھیے آپ. کون سا دل ہے بی بی کا جس دل سے رخصت کر رہی ہیں؟ روح پر کون کون سے زخم لگے ہیں؟ بس یہ کچھ حق شاید ادا ہو جائے اس شہزادی کا. میں مصائب کیا یہ پڑھوں کہ جب اون محمد کے لاشیں آئے تو بی بی نے کیا رد عمل کیا؟ نہیں ملتا. سلام ہے عظمت کو، علی اکبر کے لاشیں پہ آئیں، اپنے آپ کو لاش پہ گرایا، اون محمد کی شہادت پہ باہر نہیں آئی خیمے سے. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے اپنے ذہن کے مطابق. دیکھیے کریم شخص نا جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے یا کوئی صدقہ اتارتا ہے کسی پر سے یا کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کا ذکر نہیں کرتا.
زینب نے دونوں بچے صدقہ کر دیے حسین پر سے. اب اگر یہ بی بی آتی نا خیمے کے باہر اور بچوں کی لاشوں سے بغلگیر ہوتی تو یہ بی بی اس کے ذہن میں یہ ہے کہیں امام وقت شرمندہ نہ ہو کہ میں نے اپنی بہن. میں بی بی کے دل کی کیفیت میں کیا بتاؤں. کربلا میں ایک ذاکر تھا, 10 محرم کو بی بی کے مصائب پڑھتا تھا. ذاکر خطیب نہیں تھا, عالم نہیں تھا, مر گیا. دوستوں نے خواب میں کیا ہوا, کہا مولا نے بڑی مدد فرمائی برزخ میں, قبر کے تمام مراحل جس حد تک مولا کی شفاعت آ سکتی تھی آئی, اور پھر مجھے مولا حسین کی خدمت میں لے جایا گیا. ذاکر تھا مولا کا, مولا کی خدمت میں لے جایا گیا. مولا آ کر حسین ابن علی اپنے قدم ہے مبارک پر ایستادہ ہیں, کھڑے ہوئے موجود ہیں. یہ ذاکر بھی کھڑا ہوا ہے. کہا کہ 10 محرم کو جو تو ہمارے مصائب پڑھتا تھا پڑھ کے سنا. کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے سامنے ہمت نہیں ہے, پڑھو. پڑھنے شروع کیے. شام غریبہ کے مصائب پر آیا اور جناب زینب کے مصائب کا ذکر شروع کیا. تو خواب میں اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جیسے ہی میں نے بی بی زینب کے مصائب کا ذکر کیا, آقا حسین جو اپنے پیروں پر کھڑے تھے نا, مولا نے اس خواب کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے سروں پر رکھے اور زمین پر بیٹھ کر یہ کہا, ہائے میری بہن نے کتنے مصائب برداشت کیے. جس بی بی کے مصائب کے اشارے کو سن کے امام وقت زمین پر بیٹھ جائے, مجھے نہیں پتا اس بی بی نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر کیا. اس بی بی کے دل کی حالت سمجھیے جب آنا محمد کو کون رخصت کر رہا ہے. جب 3 برس کی تھی تو گھر کے دروازے کے واقعات دیکھے, محسن کی شہادت دیکھی. عزیزوں میں ایک جملہ کہوں آپ سے, جب ماں صاحب فراش ہو جائے نا, بسترے سے جا لگے, تو گھر کے بڑے جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ گھر کے بڑے یا ماں کو بھیج دیتے ہیں کسی رشتہ دار کے یہاں, یا بیٹی اگر کمسین ہو گھر میں تو کہتے ہیں یہاں مت روکو بیٹی کو. بیٹی کا برداشت نہیں کر سکتی بیٹی ماں کو مسلسل بیمار. 85 دن زینب نے ماں کو جھک کر چلتے دیکھا. 85 دن زینب نے ماں کی پیشانی پر پٹی بندھے ہوئے دیکھی. 85 دن یہ دیکھا ہے کہ ماں مجھے چھوڑ کر حسن حسین کا ہاتھ تھام کے نانا کو گریہ کرنے بقی بیت الحزن جا رہی ہے. اور ایک دفعہ بی بی نے دیکھا کہ جب دونوں بھائی آئے نا ماں کے ساتھ, تو دونوں شہزادوں کے گال جھلسے ہوئے تھے. رات کی تاریکی میں سیدہ کا جنازہ اٹھا. ایک بچی کو فرشتوں نے دیکھا, 3 برس کی بچی اپنی چادر کو برقعے کو ہاتھ سے تھامے ہوئے ماں کے تابوت کے پیچھے چپکی کھڑی. جو 3 برس کی عمر میں بچی سیدہ کی آجرک اللہ یا بقیت اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین صلی اللہ علیہ یا حسن ابن علی الزکی المجتبی آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب عمتک زینب ابن. 3 سال کی عمر میں باپ کے تابوت کے پیچھے چلی, ماں کے تابوت کے پیچھے. جب دفن کے بعد صبح ہوئی ہوگی, حسن حسین ہیں, بنو ہاشم کے بزرگ ہیں, علی ہیں. جب دل بھرتا ہوگا نا بی بی کا, حسن آتے ہوں گے, ہیں تو 7 برس کے, ہیں تو حسن, بہن کو کلیجے سے لگاتے ہوں گے, بی بی گریہ کرتی ہوں گی, دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوگا. ایک دفعہ حسین کے چہرے کو دیکھتی ہوں گی, دل کا بوجھ ہلکا ہوتا. مشکل کشا گھر میں تشریف لائے, مرصع کھینچ رہا ہوں اپنے ذہن سے, بٹیا زینب ادھر آؤ, گھبراؤ مت, اپنے کلیجے سے لگائے. خالائیں آ رہی ہیں, پھوپھیاں آ رہی ہیں, جناب خدیجہ کی رشتہ دار خواتین. زینب کے دل کو سکون آ گیا ہے. اب اچانک کیا ہوا, باپ سحری کھا کے اپنے پیروں پہ گیا تھا, لیکن جب واپس آیا تو داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا. 3 دن تک بابا کے بچھونے کے پاس بیٹھی رہی. بھائی بابا علی کو نجف دفن کر کے آئے. جب گھر میں آئے ہوں گے 21 رمضان کی صبح کو,
18 بھائی ہیں، 18 بھائی ہیں. کسی بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کسی نے دست مبارک کو تھاما ہوگا. عباس خوب کلیجے سے لگ کر گریہ کیا ہوگا. حسن حسین موجود ہیں. جب انسان گریہ کرتا ہے نا تو پیاس لگتی ہے، نڈھال ہو جاتا ہے انسان. عباس دوڑ کر گئے ہوں گے، بہن یہ پانی پی لیجئے. اچھا بہن اب افطار کر لیجئے، شربت پی لیجئے. دیکھیے بس اب ذرا صبر کیجئے، 18 بھائی ہیں تو ہم آپ کے پاس. جب حسن مشتبہ کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور تابوت میں تیر دیکھے ہوں گے. 17 بھائی موجود ہیں، لیکن عزیزو عصر عاشور جب حسین دنیا سے چلے گئے، اب کون ہے جو زینب کو کلیجے سے لگا کر تسلی دے؟ شام غریبہ کے خیمے جلے، سب سے زیادہ پرسے کی ضرورت زینب کو ہے، لیکن زینب کو کوئی پرسا نہ دے. زینب جا کے ہر ایک کو پرسا دے. یہ وہ زینب ہے اب کربلا سے کوفے، کوفے سے شام. کبھی تازیہ نے برداشت کیے، کبھی بازوں پر رسیاں بندھی، کبھی سکینہ کو بچایا، کبھی حسین